بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں کل 7 صورتیں تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید۔ پہلی سورۃ الذاریات ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق یعنی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ذکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور سبب ضرور ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک ساتھی یہاں ابھی تراویح پڑھی، بیٹھے اور پھر بیچ میں اچانک اٹھے اور 1 منٹ بعد دوبارہ آ کے مجمع میں بیٹھ گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیکار گئے تھے ایسے؟ یہ چند لمحوں کے لیے اٹھ کر جا کے واپس آنے کا بھی کوئی مقصد ہے کہ بھئی پانی پینے گئے، وضو تازہ کرنے گئے، کسی سے ضروری بات کرنے گئے، پھر آ کے واپس بیٹھ گئے۔ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی دنیا اور اس کا یہ نظام کیا ایسے ہی بیکار عبث بیکار ہوا، بے مقصد پیدا ہوا؟ ایسا نہیں، اللہ نے اس کا مقصد ذکر فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانیت کو اور جنات کو، 2 مخلوقات کا ذکر اس لیے ہوا کہ مخلوقات میں مکلف مخلوق یہ 2 ہیں، انسان و جنات۔ باقی مخلوق مکلف نہیں ہے دوستوں، ان سے قیامت کے دن پوچھ اور حساب کتاب نہیں ہے۔ کیوں پیدا کیا انسان کو؟ فرمایا لیعبدون، تاکہ تم میری بندگی کر لو۔ انسان کے دنیا میں آنے کی وجہ اور مقصد وہ کس ذات کی بندگی ہے دوستوں؟ اللہ کی، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ انسان لا یعنی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ مومنون جو 18ویں پارے میں ہے، اس میں آخر میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان تمہارا کیا گمان ہے کہ تم دنیا میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے کیا؟ تو انسان کے پاس تو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آج یہ دنیا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے ایک دن اختتام ہے دوست۔ پھر ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ تو زندگی کا ایک مقصد ہے دوستو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمائے زندگی تو بندگی کے لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ کی بندگی ہو جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہو تو وہ شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو اس مختصر محدود زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ دوسری سورت سورہ طور ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے فضل کے ضابطے کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عدل، ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فضل۔ اور آپ کو یاد ہو پچھلے کسی خلاصے میں نے مثال عرض کی کہ ایک ہوتا ہے آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اور آپ کو بالکل جتنی قیمت اتنی چیز دی جائے، جیسے آج کل ہوتا ہے ہر چیز ڈیجیٹل ہے، تو جہاں اس کے وہ ڈیجٹ پورے ہو جائے تو خود سسٹم رک جائے گا، جیسے پیٹرول ڈالتے ہیں ہم لوگ، وہ رک جائے گا۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل نہیں تھی دوستو، جب تول کا معاملہ ہوتا تھا، ترازو لگتے تھے، تو ہر چیز میں احتیاط تھی نا۔ ہمارا تاجر بھی، دکاندار بھی، وہ فکر آخرت میں تھا، محتاط تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جب چیز تول دیتے تھے، ترازو برابر ہو گیا تو پھر اوپر سے کچھ تھوڑا سا ڈال دیتے تھے، ہے نا۔
تو وزن والا جو آپ کا خریدا ہوا مال ہوتا تھا وہ تھوڑا جھک جاتا تھا. اب یہ جو جھکاؤ آیا نا، اس کے پیسے نہیں دیے ہم نے، قیمت نہیں دی، لیکن یہ اس بندے نے اپنی طرف سے ایک احساناً، ایک فضل کے طور پہ کچھ بڑھا کے دے دیا، اور انسان کتنا خوش ہوتا ہے. تو عدل تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو لگے، جتنے نیک اعمال اتنے جنت کے مراتب، جتنے گناہ اتنی سزا، ایک ایک چیز طے ہو جائے. تو فرمائے ایک بندہ ہوگا جس کے اعمال اللہ کو اتنے محبوب ہوں گے کہ یہ جنت کے اعلیٰ مراتب پہ جا چکا ہو، لیکن اسے وہاں اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن تو تھے، لیکن اس درجے کے اعمال ان کے پاس نہیں، تو وہ جنت کے نیچے درجے. تو اس جنتی کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس میری دنیا کی ازواج و اولاد میرے پاس یہاں بھی آ جائے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب دوستو، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ اس جنتی کی خواہش کو پورا کرے، جیسے اللہ کا پاک کا فیصلہ ہے کہ جنتی جو چاہے گا ہم کریں گے. تو اس سے کہا جائے کہ بھئی تمہیں بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، یہ کہے جی جانا ہے. تو اس کی خواہش اور چاہت کے لیے اس کو اوپر سے نیچے لے آئے. تو خواہش تو پوری ہو گئی نا، اس کی بات ہو گئی، لیکن ایسا اللہ کے ضابطۂ عدل کے خلاف ہے کہ نیچے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اعمال کا بدلہ تو اوپر تھا، لیکن اس کو اوپر سے نیچے لایا گیا، تو عدل نہیں ہوا. اور اللہ پاک کی ذات تو ظلم سے پاک ہے کہ نہیں، تو عدل کے خلاف ہوگا. تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اپنے ضابطۂ فضل کو لے آئیں گے، اوپر سے اس کو نیچے نہیں لائیں گے، نیچے والوں کو فضل فرما کے اوپر لے جائیں گے. اگرچہ ان کے اعمال اتنے نہیں ہوں گے، طاقتور پاورفل نہیں ہوں گے، لیکن بطور احسان جیسے ہوتا ہے، بھئی چلیں آپ بھی چلے جائیں. اسی لیے یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ گھر کے سربراہ کو، بڑے کو اپنے اعمال مضبوط کرنے چاہیے. جیسے دنیا میں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے، خرچ پہ، جمع پہ، اوقات پہ، فیصلے پہ، ہر چیز پر اس کا ایک کنٹرول، قابو ہوتا ہے نا. اسی طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہر آدمی میری بات مان کے، بیوی بھی مانے، بچے بھی مانے، یہ میرے ساتھ مل جل کر رہے، میرے کام کو سنبھالے، سب چیزیں. جب اس کی یہ چاہت ہے تو اس کو یہ بھی چاہیے گھر کے بڑے کو کہ وہ اعمال کی پابندی کرے، اہتمام کرے، اللہ کو راضی رکھے. تو اس کو تسلی ہوگی کہ قیامت کے دن جیسے یہ نظام اللہ نے مجھے دنیا میں دیا اور میں خوش تھا، یہ بیوی بچے قیامت کے دن بھی میرے پاس آ جائیں گے، مجھے سکون مل جائے گا وہاں. تیسری سورت سورت النجم ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک غلطی کی اصلاح فرمائی، ایک غلط فہمی کی. بلکہ یہ وہ غلط فہمی تھی جو زمانے جاہلیت سے چل رہی تھی، اور ایسے لوگ، ایسے طبقات، ایسی سوچ جو ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں، ہر آدمی میرا ماتحت رہے، میری مانے، میرا غلام اور نوکر بنے. یہ تو ہر زمانے کی ایک سوچ ہے. تو وہ طبقات کیا کرتے تھے کہ کمزوروں کو دبا کے رکھتے تھے، اور جہاں انہیں یہ محسوس ہوتا کہ یہ میرا جو کمزور ملازم ہے، ماتحت ہے، خادم ہے، میرے قوم قبیلے کا ہے، یہ تو پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسے کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آخرت کی نجات کے لیے تو ایمان ضروری ہے، اور جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے. تو ایک بندہ جب ایمان والی زندگی اور اعمال والی زندگی کی طرف آتا ہے نا دوستو، یہ بڑی اہم بات نقطے کی سمجھیں. ایمان اور اعمال والی زندگی غلامی کو قبول نہیں کرتی.
یہ جو ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے نا کہ خان ہے، سردار ہے، وڈیرے ہیں، جاگیر ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا، چودھری ہے، ہر صوبے کے اپنے اصطلاحی الفاظ ہیں. ان کے ماتحتی میں کیا کچھ نہیں ہوتا وہ آپ جانتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طبقے کو یہ سمجھانا کہ تم میرے ماتحت ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو علم سے اور عمل سے، دونوں چیزوں سے دور رکھیں آپ. جہاں علم آئے گا اور علم پر عمل آئے گا پھر ان چیزوں کو لات مار دی جاتی. تو ہر زمانے میں یہ عناصر ہوتے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری، آخرت پر ایمان لانا ضروری، اعمال کی محنت ضروری، تو وہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہونے لگے، کمزور طبقہ. تو یہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے ان کو بلایا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اللہ پوچھیں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ کہا یہ مسئلہ ہے تو بس یہ ٹینشن تمہاری ختم ہے. کیسے ختم ہے؟ کہا تمہیں اگر قیامت کے دن کوئی عذاب، کوئی بوجھ تم پر لاد دیا جائے وہ میں اٹھا لوں گا. یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ قیامت کے دن ایک کا بوجھ دوسرا اپنے کندھے پر رکھ لے اور اس کو کہے جی آپ فری ٹینشن زندگی گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ میرے سامنے سر جھکائیں، میری ماتحتی اور غلامی قبول کر لے، باقی قیامت کا ڈر نہیں رکھے آپ اپنے سامنے. تو یہ ایک تصور مشرکین مکہ نے قائم کیا تھا، اور یہ نہیں کہ ختم ہوا، یہ ہر زمانے میں چلتا ہے. اور آج ہمارے ماحول میں بھی بدرجہ اتم ہے، اتم مضبوط جڑیں اس کی موجود ہے. دوستو آپ سنتے ہوں گے وقتاً فوقتاً کہ یہ ہمارے یہاں جو رسومات، بدعات، خرافات، شرکیات، لغویات، لہویات، یہ جتنی چیزیں آپ کو ماحول میں نظر آئے گی نا، کہ کوئی ڈول بجا رہا ہے، کوئی قبر پرستی کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کسی پہ حال آیا ہوا ہے، کوئی پاگل بنا ہوا ہے، یہ جو الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی. ارے بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو آپ؟ یہ تو مصیبت ہے. یہ تو نہیں ہے، یہ تو مصیبت نہیں ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تو ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ بزرگ ہیں نا، وہ اس وقت تک جنت نہیں جائیں گے جب تک اپنے ایک ایک مرید کو نہیں لے جائیں. آپ مجھے بتائیں دوستو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اہل بیت کو بلا کے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، میں قیامت کے دن تمہیں اللہ سے نہیں چھڑا سکوں گا. قرآن نے یہ کہا، اللہ کے حبیب نے یہ کہا، اور آج کا انسان کہے کہ نہیں پیر صاحب سب کر لیں گے، یہ گمراہی ہے یا نہیں ہے دوست؟ کتنے بڑے انسانیت کے طبقے کو اس اندھیرے میں آج رکھا گیا کہ آپ صرف یہ چیز کر لیں، آپ میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو. سوال یہ ہے کہ اللہ کی غلامی نہیں کی اس نے، اللہ کے محبوب کی غلامی اس نے نہیں کی، لیکن آپ کی غلامی اتنی جاندار ہے کہ اس کو نجات دے دے گی. دوستو یہ عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. حفاظت ضروری ہے، اپنے آپ کو صحیح ماحول سے جوڑنا ضروری ہے، دین کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے، علماء حق کے ساتھ جڑ کر رہنا ضروری ہے. ورنہ وہ ظلمت اور وہ گمراہی ماحول میں پیدا ہو چکی ہے کہ جو انسان کو اعمال والی زندگی سے، مسجد کی زندگی سے، نیکی اور تقوی کی زندگی سے کاٹ کر گمراہی کے اندر گرانے پہ تیار. اس کے بعد سورہ قمر ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اس کلام کو، قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے،
بشرطے کہ کوئی اس نصیحت کو قبول کرنے پہ تیار ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بہت آسان ہے. لیکن فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر لے، اپنے آپ کو کوئی پیش کرے. جو پہلی تقرات میں اگر آپ میں سے کوئی ساتھی بیان میں حاضر ہوا ہو، ایک بات عرض ہوئی تھی دوستوں کہ اللہ کی رحمت کی چادر تو بڑی وسیع ہے، لیکن بشرطے کہ اس سے کوئی خود اپنے آپ کو محروم نہ کرے. اس میں سر داخل کرے تو کامیاب ہے، نکال دے تو خود ناکام. تو کلام پاک تو موجود ہے دوستوں، ہر جگہ موجود ہے، بشرطے کہ بندہ اس سے تعلق جوڑ لے. اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اور یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت اور عالی شان صورت ہے، جس کو عروس فرمایا، عروس القرآن، کہ یہ قرآن کی زینت ہے. اور اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا اعادہ کیا، بار بار اپنی نعمتیں، مختلف نعمتیں ذکر کی، مختلف، اس جہاں کی بھی اس جہاں کی بھی. اور جب نعمت ذکر کی اللہ نے اس بندے کو متوجہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، کتنی مرتبہ یہ آیت ہے جی؟ 31. کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ اللہ نے بار بار بندوں سے پوچھا کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے رہو، میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے دوستو اس صورت کے اندر. اچھا، ایک بات اس میں بڑی ایک عجیب علمی نقطہ ہے، کام کی بات ہے. اللہ نے جہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے جہنم کے عذاب کا، جہنم کی پکڑ کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ بھی. اچھا، اس کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کے عذاب کے تذکرے کے بعد بھی اللہ پاک نے فرمایا تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو بظاہر بات عقل میں نہیں بیٹھتی نا، کہ بھئی جہنم اور جہنم کا عذاب اور آگ، اللہ کی پکڑ، یہ تو نعمت نہیں ہے، تو مصیبت ہے. تو پھر اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک اعتراض کیا بھی گیا ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن پاک کی آیات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں کمزوریاں اور کجی ڈھونڈتے. ہندوستان کے اندر ایک شخص گزرا، اور اس شخص نے پورے قرآن کریم میں اس ظالم نے بیٹھ کر وہ آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی کہ جس پر عقلی اعتراض ہو سکتے تھے. بات سمجھ گئے دوستو؟ عقلی اعتراض جس پہ ہو سکتے تھے. اور یہ شخص ہندوؤں کا ایک بہت بڑا پنڈت تھا، جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا ستیا رت پرکاش. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نام بھی، کہ ماشاءاللہ آپ حضرات صاحب مطالعہ، پڑھے لکھے لوگ، کبھی انسان کوئی چیز پڑھتا ہے نا تو آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز آ جاتی، کام دے گی آپ. اس ہندو نے، دیانند نے، قرآن پر عقلی اعتراض کیا، اور الف لام میم سے شروع ہوا، پہلے لفظ سے، کہ تم کہتے ہو کہ قرآن واضح ہے تو الف لام میم کا بتاؤ. یہاں سے بات اس نے شروع کی. پوری کتاب لکھی اس نے ستیارت پرکاش کے نام سے، اور چیلنج کیا کہ ہے کوئی مسلمان جو میرے اس اعتراض کا جواب دے. لیکن وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں علم اپنے عروج پہ تھا. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے جو سرخیل حضرات تھے وہ اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا دوست. حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اس شخص کا بھی اور بہت سارے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا.
لیکن یہ بندہ بڑا خطرناک تھا، اس نے ذہنی خرابی بڑی پیدا کی. اس لیے دیکھیں نا، ایک عقلی اعتراض ہے، اور آپ نے اگر غور کیا تو یہ موٹی بات ہے، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ بھئی جہنم اور عذاب نعمت تو نہیں ہے، اور اللہ پاک فرما رہے تم میری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو اس نے سورہ رحمان پر یہ اعتراض کیا اور کہا کہ ہے کوئی جو جواب دے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جواب دوں. اب جواب کتنا خوبصورت دیا دوست. حضرت نے فرمایا کہ ڈاکو اور ڈاکو کا ڈاکہ ڈالنا یہ نعمت ہے، نعمت ہے دوستوں. کبھی ڈاکو سے ملاقات اللہ کبھی نہ کرائے، لیکن کسی کی ہوئی ہو تو وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے خوشی خوشی، یا جب تذکرہ کرتا ہے ایک بڑی موٹی گالی ساتھ میں دیتا ہے نا. تو ڈاکو نعمت نہیں، ڈاکو کا ڈاکہ ڈالنا نعمت نہیں. غور کریں دوستوں، ڈاکو بھی نعمت نہیں ہے، ڈاکو کا ڈاکہ ڈالنا بھی نعمت نہیں ہے، لیکن کسی کا آپ کو یہ بتا دینا کہ اس راستے پہ ڈاکو کھڑا ہے مت جاؤ، بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جہنم نعمت نہیں، جہنم کا عذاب نعمت نہیں. مرنے سے پہلے اللہ کا بتا دینا کہ جس راستے پہ جا رہے ہو جہنم میں چلے جاؤ گے، بہت بڑی نعمت ہے. وقت سے پہلے کسی مصیبت کے بارے میں بتا دینا، وقت سے پہلے کسی آفت کی اطلاع دے دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کتنا خوبصورت جواب دیا. عقلی اعتراض تو عقلی جواب دیا. اور یہ تو ایک سورہ رحمان کی بات ہوئی نا دوستو. جیسے اس نے الف لام میم سے والناس تک کیا، حضرت نانوتوی نے اس کے پورے جوابات دی. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. یہ قرآن کی بڑی بابرکت سورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس سے رزق کی تنگی کو ختم فرما دیتے. اس سورت کو روز تلاوت کریں. اس سورت میں اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ میری اس کتاب قرآن کو بغیر طہارت کے کوئی چھو نہیں سکتا. بھئی جس بندے کو وضو نہ ہو، بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ قرآن پاک ہے، پاک ذات نے اس کو بھیجا ہے، پاکیزہ فرشتے لے کر آئے ہیں، پاکیزہ لوح محفوظ پر لکھا گیا، پھر نورانی مخلوق لے کر اس کائنات کی سب سے پاک ترین ہستی، اولین اور آخرین کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اس کو اتارا گیا. اس لیے پاک سلسلے سے آیا ہے. تو جب بندہ ہاتھ لگائے تو حکم دیا کہ یہ ہاتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. بے وضو آدمی نہیں لگا سکتا. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے. اس سورت میں اللہ نے انسان کی زندگی کے، پوری زندگی کے جو مراحل ہے اس کو ذکر کیا. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد. کتنے خوبصورت انداز میں دوستو. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا. فرمائے دنیا کی زندگی کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل تماشا. کیا ہے دوستو؟ یہ بچپن ہے. بچپن کے اندر کل کائنات کیا ہے؟ وہ کھیل ہے، کھلونا ہے. آپ بچے سے کھلونا لے لیں اور اس کو آئی فون 17 پرو میکس دے دیں، وہ مطمئن نہیں ہوگا. وہ 50 روپے کے کھلونے کے پیچھے جو ہے نا اتنا روئے گا کہ اس کی سانس چڑھ جائے گی. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے. اس لیے کہ یہ اس عمر کے مرحلے سے گزر رہا ہے جس میں اس کی کل کائنات لعب ولہو، کھیل تماشا. پھر جب یہ لڑکپن میں آتا ہے تو اب کیا ہے؟ زینت. اب زیب و زینت ہے. اب ہمارے جب بچے سمجھدار لڑکپن میں آتے ہیں نا، اب بال کیسے بنانے، سٹائل کیسے رکھنا ہے، آج کل کیا سٹائل چل رہا ہے، ٹوپی سیدھی پہننی ہے ٹیڑھی کر کے پہننی ہے، پینٹ کیسے ہونی چاہیے، جوتے کیسے ہونے چاہیے، چلنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، چشمے پورے پہننے یا ناک تک لانے. یہ تو دنیا کو دیکھ کر وہ چل رہے ہوتے ہیں نا. اب زیب و زینت آ گئی. اچھا پھر جب جوانی آ گئی
تو اب وتفاخر بینکم، اب فخر کی زندگی شروع ہو، اب فخر و مباحات ہے دوستو. جی میں آج کل اس گاڑی میں ہوتا ہوں، میں اس آفس میں بیٹھتا ہوں، اور میں ٹور پہ جا رہا ہوں، آج میری میٹنگ ہے. اب دوسرے پر فخر ڈالنے کے لیے، اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سب چیزیں ذکر ہو رہی ہو. سمجھ گئے؟ ہوتے ہوتے یہ سفر آگے بڑھ گیا، اب بڑھاپے میں آ گیا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب تو چونکہ زندگی کا چراغ بجھنے پہ آ گیا، اب تو اینڈ آف دا لائف ہے نا. تو اب کیا ہے، مال و اولاد کی کثرت کو دیکھا ہے. اب بار بار بندہ کیا کرتا ہے، اپنے مال کو، بینک اسٹیٹمنٹ بار بار چیک کرتا ہے. پتہ ہے صبح جتنے تھے اب بھی وہی ہوں گے، لیکن پھر انگوٹھا لگاتا ہے، ایپلیکیشن کھولتا ہے، بیلنس چیک کرتا ہے، خوش ہو کے پھر بند کر دیتا ہے. اور پھر دیکھتا ہے کہ ہاں بھئی بچے ہیں ماشاءاللہ، دکان سے آ گئے، دکان چلے گئے. کثرت اموال و اولاد کی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کل زندگی ہے دوست، جو اللہ نے سورہ حدید کی ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا. تو اس زندگی کو بامقصد بنانا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج 12 بجے اصلاحی مجلس ہو.